سکتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی نصیحت حاصل کریں۔ آپ نے یہ بھی سماعت کر لیا کہ ان کی قوم نے کس قدر نافرمانیاں کی تھی، پھر آخر میں جو واقعہ ذکر کیا کہ وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب ایک اور ان کا طریقہ کار جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ آگے بڑھ گئے تھے یہود۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام کی مجلس میں بس اوقات یہ لفظ بولتے تھے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، کلام اقدس کو ہمیں سمجھنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ لیکن یہودیوں کی زبان میں جو ہے یہ کلمہ، یہ لفظ جو ہے بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، تو انہوں نے جو ہے بطور استہزاء اور مذاق کے طور پر جو ہے یہ کلمہ بولنا شروع کر دیا راعینا، یا اس کو جو ہے کھینچ کر شروع کر دیا انہوں نے راعینا۔ اس کا معنی راعی کے معنی چرواہے کے آتے ہیں، تو نعوذ باللہ بے ادبی کا جو ہے وہ معنی لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ ان کی زبان سے، ان کی لینگویج سے جو ہے واقف تھے۔ انہوں نے کہا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کس کس انداز میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ تم نے یہ کلمہ بولا، یہ لفظ بولا، تو میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ یہ جذبہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان کے اندر، کہ ان سے برداشت نہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے۔ تو صحابہ کے اندر آپ دیکھیں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا ایک لفظ بھی سننا گوارا نہ کرے۔ کیوں ایسا کیوں تھا معلوم ہے؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ان کا زمانہ جو تھا خیر کا زمانہ تھا، سب سے بہترین زمانہ وہی تھا کہ حضور اقدس اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ان کے درمیان جلوہ فرما تھا، تو سب سے بہترین زمانہ وہ تھا۔ وہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کہا، تو پھر یہود نے کہا کہ مسلمان بھی تو یہ کلمہ کہتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی راعینا کہتے ہیں وہ، تو وہ رنجیدہ ہو گئے کہ تم ان پر تو غصہ نہیں کرتے، ہم پر غصہ کر رہا ہو، تو مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ تم اب جو ہے انظرنا کہا کرو، کہ ہمارے اوپر نظر فرمائے اللہ کے رسول، یہ مت کہو، کیونکہ راعنا کا معنی جو ہے ایک زبان میں جو ہے بے ادبی بھی رکھتا ہے، تو اس لیے اب تمہیں یہ نہیں کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور کہا کہ اب اس کی جگہ انظرنا کہنا ہے، واسمعوا، اور غور سے حضور علیہ السلام کا کلام سننا ہے، یعنی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، سنایا جائے، تو وہاں پر جو ہے بغور ہمتن گوش ہو کر سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہیں جب میرا نبی کلام کرے، بات کرے، تو ہمتن گوش ہو کر سننا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کا پیغام ہوتا ہے تو اللہ کے پیغام کو تمہیں ریسپیکٹ دینا چاہیے، عزت دینا چاہیے، پوری توجہ حضور کی طرف ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہمارے سامنے بھی قرآن و حدیث کا بیان ہو، کوئی حدیث سنائی جائے، قرآن سنایا جائے، تو پوری توجہ جو ہے اسی کی طرف ہونی چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جب وہ رنجیدہ ہوئے صحابی۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے جو صحابی ہوتے تھے ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جو ہے ان پر انعامات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کا صحابی کوئی رنجیدہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لفظ دو معنی رکھتا ہو، جو لفظ دو معنی رکھتا ہو، ایک اچھا معنی رکھتا ہے، ایک اس کے اندر برا معنی بھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب اس برے معنی کا بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، برا معنی کا بھی جو ہے مفہوم لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بول دیا جاتا ہے
میاں کا لفظ بول دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا جاتا اللہ میاں، ٹھیک ہے. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ میاں کے متعدد معنی ہیں، یعنی اس کا معنی مالک کے بھی آتے ہیں، دلال کے بھی آتے ہیں، اور اس کا معنی جو ہے شوہر کے بھی آتے ہیں. آپ جانتے ہی معاشرے میں معروف ہے، مشہور ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بعض علماء نے فرمایا یہ لفظ جو ہے میاں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کا استعمال. اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا اور اسی سے قیاس کیا کہ یہودی بھی جو ہے ایسا ہی کر رہے تھے نا. حالانکہ صحابہ کی جو مراد تھی رائینہ سے وہ بے ادبی والی تھوڑی تھی، ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں، ہے نا، ہمیں کلام کو سننے کا موقع عنایت فرما دیں. لیکن یہودی جو ہے اس میں جو ہے بے ادبی کا معنی لے رہے تھے اور بطور استہزاء اس کو بیان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اب دیکھیں رسول اللہ کی دشمنی میں کتنے آگے بڑھ چکے تھے. اس آیت کریمہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی معلوم ہو رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے کہ ان کی جناب میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں بے ادبی کا معنی موجود ہو، استعمال کرنا منع ہے. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا لفظ بولا جا رہا ہے جس سے ترک ادب کا معمولی اندیشہ بھی ہے، یعنی ادب چھوٹنے کا اندیشہ بھی ہے، تو وہ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا ادب سکھا رہا ہے، اپنے پیغمبروں کا ادب سکھا رہا ہے کہ ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، آپ کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے. اسی آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. کافر کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یعنی قوم یہود کا ذکر ہو رہا تھا نا یہاں پر، تو قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا یہاں پر. اور ان کی کفر کی ایک وجہ تھوڑی ہے، آپ نے جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر متعدد وجوہات ان کی کفر کی دیکھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، بلکہ ایک گروہ تو ایسا تھا قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے خود توریت کا بھی انکار کر دیا تھا، توریت کا ہی انکار کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اور ان کی شان میں توہین آمیز کلمات بولنا یا ان سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کو حقیر جاننا، یہ بھی اہل علم حضرات نے فرمایا کفر ہے.